السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میرے ناول کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جلدی سے ایپیسوڈ 7 سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہیر اور غازیان کیا کر رہے ہیں۔ غازیان کی گہری سی آنکھوں میں پہلی بار اس نے اپنے لیے بے ساختہ پریشانی دیکھی۔ چند لمحوں تک غازیان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، پھر جیسے ہی دونوں کو اپنی کیفیت کا احساس ہوا، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سوری، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ مہر نے شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا، اگر آپ نہ پکڑتے تو شاید میں واقعی گر جاتی۔ غازیان نے مسکرا کر جواب دیا، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ غازیان نے بے اختیار کہہ دیے۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، مگر مہر کے دل میں یہی ایک جملہ بار بار گونجنے لگا، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اسی لمحے غازیان کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ وہ چند قدم دور جا کر دھیمی آواز میں بولا، ہاں۔ دوسری طرف سے کسی نے جلدی جلدی کچھ کہا۔ غازیان کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ اس پر نظر رکھو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کال ختم ہوتے ہی وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا۔ مہر نے قریب آ کر پوچھا، سب خیریت ہے؟ غازیان نے فوراً اپنے تاثرات بدل لیے۔ ہاں، آفس کا ایک ضروری مسئلہ تھا۔ مگر مہر کو محسوس ہو گیا کہ وہ سچ نہیں بتا رہا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ مہر آفس سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ ابھی سڑک کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دور سے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ سڑک کی دوسری طرف ایک لمبا قد والا شخص سیاہ لباس میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی مہر نے اسے غور سے دیکھا، دیکھنے کی کوشش کی، وہ شخص آہستہ آہستہ مڑ کر چل دیا۔ اس وقت غازیان بھی آفس سے باہر آیا۔ اس کی نظر اس شخص پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دھیرے سے ایک نام لیا، ریحان، اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس شخص کے پیچھے بڑھ گیا۔ رات کی خاموش سڑک پر غازیان تیز قدموں سے اس نامعلوم شخص کے پیچھے بڑھا۔ ریحان، اس نے پکارا، مگر وہ شخص ایک موڑ مڑ کر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ غازیان چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں ہر طرف اسے تلاش کر رہی تھیں، مگر ریحان جیسے زمین نگل گئی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، آخر تم واپس کیوں آئے ہو؟ ادھر مہر نور ابھی تک آفس کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے دور سے غازیان کو کسی کے پیچھے جاتے دیکھا، مگر کچھ سمجھ نہ سکی۔ چند لمحوں بعد غازیان واپس آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھی۔ مہر نے دھیرے سے پوچھا، سر، سب ٹھیک ہے؟ غازیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی، ہاں، بس ایک پرانا جاننے والا تھا۔ مہر نے محسوس کیا کہ وہ حقیقت چھپا رہا ہے، لیکن اس نے مزید سوال نہ کیا۔ اگلی صبح پبلشنگ ہاؤس میں غیر معمولی مصروفیت تھی۔ آج شہر کے مشہور مصنفین اور پبلشر کے ساتھ ایک اہم میٹنگ رکھی گئی تھی۔
تمام ملازمین تیاریوں میں مصروف تھے۔ مہر بھی کانفرنس روم کی سجاوٹ اور فائلوں کی ترتیب دے رہی تھی۔ وہ جلدی میں مڑی تو اس کے ہاتھ سے چند کاغذات فرش پر بکھر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ جھکتی، غازیان بھی نیچے جھک گیا۔ دونوں نے ایک ہی کاغذ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کی انگلیاں ایک دوسرے سے ہلکی سی چھو گئیں۔ انہوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ غازیان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے ہماری ٹائمنگ کافی ایک جیسی ہے۔ مہر ہنس دی۔ شاید۔ غازیان نے تمام کاغذات سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دیے۔ اتنی جلدی بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اتنی فکر بھی؟ مہر نے شرارت سے پوچھا۔ غازیان چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، کچھ لوگوں کی فکر خود بخود ہونے لگتی ہے۔ یہ سنتے ہی مہر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر فائل سینے سے لگا لی۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ غازیان نے مہر کو آفس کی بالکنی میں آنے کا اشارہ کیا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کی بلند عمارتیں شام کی روشنی میں نہا رہی تھیں۔ دونوں ریلنگ کے پاس کھڑے خاموشی سے منظر دیکھنے لگے۔ غازیان نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں شہر کی بھیڑ پسند ہے یا خاموشی؟ مہر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، خاموشی، کیونکہ خاموشی میں دل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید اسی لیے مجھے بھی خاموش لوگ اچھے لگتے ہیں۔ مہر اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد غازیان نے جیب سے ایک چھوٹا سا خوبصورت قلم نکالا۔ یہ دیکھو۔ مہر نے حیرت سے پوچھا، میرے لیے؟ ایک لکھنے والے کی سب سے بڑی طاقت اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اچھے الفاظ ایک اچھے قلم کے مصداق ہوتے ہیں۔ مہر نے دونوں ہاتھوں سے قلم لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس قلم سے صرف سچی کہانیاں لکھوں گی، غازیان نے دھیرے سے جواب دیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر اچھی کہانی کا پہلا قاری بنوں گا۔ دونوں مسکرا دیے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اچانک کانفرنس روم سے ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ سائل۔ غازیان فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک مہمان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ نام کیا بتایا ہے؟ ملازم نے ایک لمحہ رک کر جواب دیا، ریحان۔ غازیان کے چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس نے مہر کی طرف ایک نظر ڈالی اور تیز قدموں سے کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ مہر حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہی شخص آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ غازیان تیز قدموں سے کانفرنس روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک لمبا پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ سیاہ سوٹ، پراعتماد مسکراہٹ اور گہری نظریں، جیسے وہ برسوں بعد بھی خود کو اسی جگہ کا حصہ سمجھتا ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسے ہو غازیان؟ غازیان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ آئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو ریحان؟ ریحان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، پرانے دوست سے ملنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ غازیان نے سرد لہجے میں کہا، ہماری دوستی بہت پہلے ختم ہو چکی تھی۔ ریحان کی مسکراہٹ چند لمحوں کے لیے مدھم ہوئی، پھر وہ دوبارہ معمول پر آ گیا۔ میں صرف بزنس کی بات کرنے آیا ہوں اور شاید کچھ پرانی غلط فہمیاں بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ غازیان نے اس کی آنکھوں میں
دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریحان کبھی بھی بغیر کسی مسئلے سے واپس نہیں آ سکتا۔ اسی دوران مہر کانفرنس روم کے باہر سے گزری۔ ریحان کی نظر شیشے سے ہوتی ہوئی مہر پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ نہیں رٹ رہا۔ غازیان نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ریحان نے صرف ایک معنی خیز مسکراہٹ دی۔ دیکھتے ہیں۔ چند منٹ بعد ریحان آفس سے باہر نکل آیا۔ مہر سامنے سے آ رہی تھی۔ اس نے شائستگی سے کہا، السلام علیکم۔ مہر نے بھی مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میں ریحان ہوں، غازیان کا پرانا دوست۔ مہر نے ادب سے سر ہلایا۔ میں مہر نور۔ نام بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری شخصیت کی طرح۔ مہر ہلکا سا مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ دور کھڑا غازیان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کو بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے زیادہ تر ملازمین جا چکے تھے۔ مہر مرکزی دروازے کے پاس کھڑی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک چھتری آ کر رکی۔ غازیان خاموشی سے اس کے برابر کھڑا تھا۔ چلو۔ مہر نے حیرت سے پوچھا، اور آپ؟ غازیان ہلکا سا مسکرایا۔ چھتری کافی بڑی ہے۔ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے آہستہ آہستہ پارکنگ کی طرف چلنے لگے۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں ہوا کے ساتھ ان کے قریب آ رہی تھیں۔ ایک تیز جھونکے سے مہر کا دوپٹہ اڑنے لگا۔ غازیان نے احترام سے دوپٹے کا کنارہ پکڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بارش کو بھی شاید شرارت سوجھی ہے، مہر بے اختیار ہنس دی۔ شاید۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش چلتے رہے۔ صرف بارش کی آواز اور دھڑکنوں کی بازگشت ان کے ساتھ تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر غازیان نے آہستہ سے کہا، مہر جی، اگر کبھی ریحان تم سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ وہ چند لمحے رکا۔ تو اس پر آسانی سے بھروسہ مت کرنا۔ مہر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ غازیان نے نظریں چرا لیں۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، مگر ایک دن سب بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ مہر خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کے دل میں ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا۔ آخر ریحان کون تھا اور غازیان اس کے نام سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتا تھا؟ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیجیے اور تنقید بھی کیجیے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔